اسپاٹ لائٹ ہے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر، چونکہ آج 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو چکی ہے۔ صلاح الدین صاحب، جو عدلیہ کے حوالے سے چینجز آئے ہیں اس کے اندر سو موٹو پاورز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سے بھی لے لیے گئے ہیں، انلیس اینڈ انٹل کوئی اپلیکیشن جائے سو موٹو کے لیے۔ یہ صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں، جب سو موٹو کریٹ ہوا تھا، اور اشتر اوصاف صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ آئین میں تو کم سے کم سو موٹو کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ لیٹ 80s ارلی 90s میں سپریم کورٹ نے انڈین سپریم آواز میرا خیال ہے ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ پھر سے ان سے رابطہ ہو جائے، چونکہ بڑی اہم بات کر رہے تھے سو موٹو کے حوالے سے۔ لیٹس موو آن ٹو آرٹیکل 243، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہماری بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سو موٹوز لیے تھے، واپس آ اور گئی اس پہ جی وی لاسٹ یو فار اے وائل۔ جی، اور جو 90 کی دہائی میں جو سو موٹو سپریم کورٹ نے لیے تھے اس پہ ان کی بڑی پذیرائی ہوئی تھی، بٹ فرام 2005 آنورڈز جو سو موٹو کا ایکسپیرئنس رہا ہے وہ اچھا نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو اگر آپ اس پہ شرط لگا دیں کہ ڈائریکٹ کوئی کم سے کم کوئی پٹیشنر سامنے آئے تو اس میں ایز سچ کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے تمام جو اختیارات ہیں وہ آپ چھین کے ایک پرائم منسٹر اپوائنٹڈ باڈی کو دے دیں۔ تو آپ کی جو مین ایک کرٹیسزم ہوگی آف دا 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایز اے لائر، وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نیوٹرل آبزرور اس میں کوئی دوسری رائے رکھ سکتا ہے۔ یہاں دوسرا جو ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 243 میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے آپ نے سویلین سپریمیسی اور اکاؤنٹیبلٹی آف دی آرمڈ فورسز ٹو دی سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ آپ نے ختم کر دی ہے۔ وہ کیسے؟ اور آپ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو عہدہ ہے فیلڈ مارشل کا وہ فار لائف ٹائم کر دیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں ہٹا سکتی، ان کا عہدہ نہیں لے سکتی۔ the basic principle of accountability ہے یہ ہے کہ جو اتھارٹی ہے وہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی تقرری بھی کر سکے اور کسی کو نکال بھی سکے۔ جب وہ اتھارٹی آپ لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب صرف 2/3 اکثریت سے، جس طرح ایک آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے اس اکثریت سے آپ کسی کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں، تو وہاں آپ نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ٹو دا گورنمنٹ آف دا ڈے ختم کر دی۔ پھر اس میں یہ جو ایڈ کر دیا گیا کہ آپ ایک تو جو چیف آف آرمی اسٹاف جو چیف آف ڈیفینس فورسز کی پوزیشن بھی انجوائے کریں گے، ان کی جو مدت ملازمت جو آرمی ایکٹ میں طے ہے 5 سال کی انیشل اپوائنٹمنٹ اور پھر 5 سال کی ایکسٹینشن، اس کے بعد جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مگر اگر حکومت چاہے تو وہ ریاستی انٹرسٹ میں وہ اس سے اور کام لے سکتی ہے، تو یہ تو پھر ایک لائف لانگ اپوائنٹمنٹ ہو گئی نا۔ 10 سال ختم ہوئے، اس کے بعد آپ نے کہا یہ جو آپ ذمہ داریاں ابھی آپ ادا کر رہے تھے یہی ذمہ داریاں آپ اپنے تاحیات پرفارم کرتے رہیں، تو اس سے آپ نے ایک لائف لانگ سسٹم بنا دیا جس سے سویلین سپریمیسی جو ہے، جو تاثر بھی تھا یا نوشن بھی تھی، وہ ختم کر دی۔ جی اشتر صاحب، یہ جو بات صلاح الدین صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس سے متفق ہیں؟ چونکہ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ چیف آف ڈیفینس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت ہوگی کتنی؟ ٹھیک ہے، باقی کلیئر نہیں ہے اور کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے وہ تو کہہ رہے ہیں لائف لانگ ہے۔ نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا تو وہ پہلے والے قانون کے تحت تھا، اینڈ دی اپوائنٹمنٹ کا جو جس کو آپ کہتے ہیں ڈیوریشن، دی نوٹیفیکیشن، دیٹ واز فار 3 ایئرس۔ جی ٹھیک،
اب اس کے اندر بھی میرے نزدیک یو نیڈ ٹو میک این امینڈمنٹ دیر ایز ویل. اچھا. بیکاز وہ نوٹیفیکیشن پہلے والے قانون کے تحت. دوسرا کہ ناؤ ہی ہیز اندر ہیٹ, اندر فیدر ان ہز ہیٹ, رائٹ, اینڈ دیٹ از دیٹ آف فیلڈ مارشل. رائٹ. تو فیلڈ مارشل کا جو اپوائنٹمنٹ ہے, جو ان کا جو عہدہ ان کو دیا گیا یا ٹائٹل دیا گیا, سو جو نیا نوٹیفیکیشن ہے اٹ ہیز ٹو بی انکارپوریٹڈ ان سچ اے فیشن ٹو انکلوڈ دیٹ, اور نئے قانون کے تحت نوٹیفیکیشن چاہیے. تیسرا, اب جب کہ آئین میں یہ ترمیم آ گئی ہے تو اس کے بھی آپ 3 سلائسز آپ کر لیجئے. ایک کہ آپ نے ان کو فیلڈ مارشل کہا کہ فار لائف ہوگا. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ فیلڈ مارشل ہے اور اب فیلڈ مارشل نہیں رہیں گے. نو, اٹ ڈزنٹ ہیپن دیٹ وے. جتنے بھی فیلڈ مارشل ہوئے وہ بیکاز اٹس اے ٹائٹل. ٹھیک, یہ جس طرح آپ کہیں نا کہ ستارہ امتیاز ہے یا ستارہ نشان امتیاز ہے, یس جی ٹھیک, وہ رہیں گے. جی. تو اس کو صرف ری افرم کر دیا. کس لیے ری افرم کیا؟ فار دی ایگزیکٹو پاورز. یہ دوسرا سلائس ہو گیا. ایگزیکٹو پاورز کیا ہیں, اور اس کے لیے جو میں نے سنا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور وہ لاجک کیا ہے کہ اب جو آپ کا وارفیئر ہے وہ صرف انفینٹری یا آرمرڈ کور یا اس پہ محدود نہیں ہے. جی جی. آپ کا نیول محدود نہیں ہے, صرف یہ ایئر فورس محدود نہیں ہے. اٹس این امالگم آف آل دیز اینڈ the nuclear. آرمی چیف کو آپ نے بنا دیا ہے سی ڈی ایف, تو سی ڈی ایف کو جو ہے وہی اب تعین کرے گا کہ جی ایئر فورس اور نیوی کی تعیناتیاں ہونی ہیں, کیسے ہونی ہیں. کیا ایسے ہی ہوگا؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. کیا آپ نے ماضی میں چیف آف جو ہے جوائنٹ اسٹاف, اس میں کیا ایڈمرلز نہیں آئے؟ کیا اس میں ایئر فورس سے لوگ نہیں آئے؟ مگر اب تو سی ڈی ایف ہیز ٹو بی دی آرمی. نو 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 نو, دس آرمی چیف, رائٹ. اسی لیے تو کہا ہے نا کہ فلیٹ, ایڈمرل آف دا فلیٹ, اسی لیے تو کہا ہے مارشل آف دی ایئر فورس. رائٹ. ٹھیک ہے نا, بیکاز آپ نے صرف ایک چھوٹی سی ٹائم کے لیے نہیں کرنا. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا فیوچر. کانسٹیٹیوشنز آر میڈ for the future. But sir, and therefore ایک سوال میرا آپ سے بنتا ہے, سوری ٹو کٹ یو شارٹ, مگر ایک بڑا اہم سوال ہے. مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایل این جنرل مشرف کے بارے میں کہتی تھی کہ جی آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگائیں. اب اس کے اندر آپ نے ان کو مکمل طور پہ استثنا دے دی ہے, صدر پاکستان کو بھی دے دی ہے, فیلڈ مارشل کو بھی دے دی ہے. کل کو وہ قتل کر دیتے ہیں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے استثنا جو ہوتے ہیں نا وہ اب ایک چھوٹا سا میں ڈائگریشن کروں گا. ڈپلومیٹک استثنا بھی تو ہوتے ہیں نا, لیکن اگر آپ اس ملک کے قانون کو توڑیں گے تو وہ استثنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. قانون کو توڑنا جو ہے وہ دس از ناٹ اے, سو لیٹس پریزیوم کہ صدر نے قتل کر دیا, پھر he will have to be, I mean یہ تو نہیں ہو سکتا کہ he is given a power to murder. چلے جی, آپ کو تو کم ٹائم ملا ہے بولنے کا بھی, آج سینٹ سے بھی آپ لوگوں نے واک آؤٹ کر دیا. ادھر آپ بات کریں. دیکھیں جی, فیلڈ مارشل جو ایک ٹائٹل تھا, ہم نے اسی کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دی ہے. پوری دنیا میں ہے فیلڈ مارشل, وہ کہتے ہیں آپ لے نہیں سکتے. ایک ٹائٹل ہوتا ہے ایک اعزاز کے لیے, لیکن ہم نے اس کو پورا کانسٹیٹیوشنل کور دے کر اور پرسن اسپیسیفک ہم نے امینڈمنٹس کر دی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس پوری امینڈمنٹس میں آپ دیکھیں یہ پرسن اسپیسیفک ہیں, کسی بھی عوام کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے ڈیبیٹ کر لیں, 48 آرٹیکلس کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی. سر مجھے ایک بات, آپ چونکہ قانون دان ہیں, مجھے ایک بات سمجھائیں. جب اس کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں تھی, آفٹر آل 6-7 مہینے کانسٹیٹیوشنل کور نہیں تھی, تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی نہیں کوئی, دیکھیں پہلے چل رہا تھا نا, تو کم از کم یہ تو ہو رہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. اب اس کو آئینی کور دے دیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. میری بات نہیں, میں فیلڈ مارشل کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو پرسن اسپیسیفک کر کے ہم ڈرائیو کرتے ہیں اپنا آئین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میرے اشرف صاحب بیٹھے ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں. کیا ہم کوئی ایسا قانون بنا سکتے ہیں, آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں جو اگینسٹ اسلام ہو؟ نہیں ہوتی نا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی پکڑی جاتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور آپ کچھ لوگوں کو
فار لائف امیونٹی آپ دے رہے ہیں, کیوں؟ مگر وہ کہتے ہیں کرمنل کیسز میں نہیں ہوگا. نہیں, کرمنل ہو یا سول ہو, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے یہ آج تک. چلیں اس پہ آگے سب سے پہلا مجھے یہی اعتراض ہے کہ آپ فار لائف کسی کو امیونٹی کیوں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس کم ٹو دیٹ.